کے بعد ارشاد ہے وَأَشْرَفُ الْمَوْتِ قَتْلُ الشُّهَدَاءِ، سب سے اشرف موت شہداء کی شہادت اور ان کا قتل ہے۔ شہید کا قتل ہونا سب سے اشرف موت ہے۔ اشرف کے معنی سب سے زیادہ بزرگی والی، سب سے زیادہ لائق عظمت۔ قرآن کریم نے حضرات شہداء کا تیسرا درجہ بیان فرمایا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جس نے کہا مان لیا اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ لوگ ہوں گے نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں کے ساتھ، اور بہت ہی عمدہ ہیں یہ لوگ، یہ حضرات رفیق ہونے کے اعتبار سے۔ ان سے اچھے ساتھی اور ان سے اچھے رفیق کس کو میسر آ سکتے ہیں؟ تو پہلا درجہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا بیان فرمایا، دوسرا صدیقوں کا، تیسرا شہیدوں کا، اور چوتھا صالحین یعنی اعلیٰ درجے کے نیک لوگ، جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ ہم جیسے گنہگار مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اطاعت کی کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگا، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو بہرحال شہیدوں کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تیسرے نمبر پر ذکر فرمایا ہے، نبیوں کے بعد، صدیقوں کے بعد پھر شہیدوں کا درجہ ہے۔ شہادت کی تمنا ہر مومن کو رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ شہادت کی موت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ شہیدوں میں اٹھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمائے، یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما اور اپنے رسول کے شہر میں موت نصیب فرما۔ پھر فرماتے کہ عمر دو باتیں اکٹھی کیسے ہوں گی؟ یہ دونوں باتیں اکٹھی کیسے ہوں گی؟ شہادت کی موت بھی مانگتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی موت بھی مانگتے ہو، جہاد تو باہر ہوتا ہے، مدینے میں بیٹھے کو کیسے شہادت مل جائے گی؟ خود ہی سوال کرتے تھے اور خود ہی فرماتے کہ اگر اللہ چاہے تو دونوں کو جمع کر سکتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو دونوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ اللہ نے دونوں کو جمع کر کے دکھا دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اللہ نے قبول فرما دی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص روزانہ 25 مرتبہ یہ پڑھا کرے اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، بس اتنے سے پڑھا،
اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، یا اللہ برکت فرما میرے لیے موت میں اور موت کے بعد کی زندگی میں۔ جو شخص 25 مرتبہ روزانہ یہ دعا کیا کرے، اللہ سے مانگا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت نصیب فرمائیں گے، پر وہ اپنے بستر پر مرے، اس کا نام شہیدوں میں لکھ دیں گے، شہیدوں کی فہرست میں اس کا نام درج فرما دیں گے، چاہے اس کی موت بستر پر آئی۔ کچھ مشکل نہیں، لیکن تمنا تو کرو، مانگو تو صحیح۔ اور اگر تمنا ہی نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، من لم یغزو ولم یحدث به نفسه، جس نے جہاد میں حصہ نہیں لیا اور کبھی دل میں خیال بھی پیدا نہیں ہوا، مات میتۃ الجاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ جہاد کی تمنا تو کرو نا، فی سبیل اللہ موت کی تمنا کرو اور اللہ سے مانگو۔ کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو بھی شہادت کی موت نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے www.darsequran.com